السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم بیسیکلی ہمارا کورس ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ، تو ہم سافٹ ویئرس کے حساب سے کچھ آج ہم فیکٹس وغیرہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں پریکٹیکلی ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے ہم۔ اب ادھر امپورٹنس سافٹ ویئر کی امپورٹنس کیا آج کل سافٹ ویئر کا جو ہے بہت ہیوج امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ۔ یعنی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جو موبائل یوز کر رہے ہیں اس میں بھی سافٹ ویئر ہے، ہر جگہ سافٹ ویئر ہی سافٹ ویئر ہے، تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت ہیوی امپیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی امپورٹنس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ادھر اب ڈیگرام سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ میٹروز وغیرہ میں یوز ہو رہا ہے سافٹ ویئر، اور ایئر پلینز میں ڈاٹا بیس یعنی ٹکٹ وغیرہ کے اندر وہ جو ہوتا ہے سافٹ ویئر سسٹم یوز ہو رہا ہے، ٹکٹ ایشوئنگ سسٹم جو ہے مختلف، اور بھی موبائلز میں یوز ہو رہے ہیں، آرگنائزیشنز میں یوز ہو رہے ہیں، ہاسپٹلز میں یوز ہو رہے ہیں، بینکس میں یوز ہو رہے ہیں، ہر جگہ سافٹ ویئر ہے۔ تو کچھ پاپولر جس طرح گوگل بھی ان میں ایک شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، گوگل پاپولر ہے، فیس بک یہ سوشل میڈیا ایپ ہے، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب، ٹھیک ہے، جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک جو ہے سافٹ ویئر ہی ہے۔ تو سافٹ ویئر یعنی ہم ہر طرف سے سافٹ ویئر سے گرے ہوئے ہیں، کمپیوٹر سے گرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اکثر ہمارے پاس یہ ریکارڈرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہمیں شو کرتے ہیں، P3 پلیئرز ہیں، ان کے اندر بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ سافٹ ویئر از آلموسٹ ایوری ویئر۔ اب جنرل ایشوز دیٹ افیکٹ موسٹ سافٹ ویئر، اب ہم جنرل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ ہیٹروجینٹی، انکریزنگلی systems are required to operate as distributed systems across networks that include different types of computer and mobile devices۔ اب اس میں کیا سسٹم جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم، یعنی کچھ ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں جو موبائل پہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کمپیوٹر پہ بھی ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ ہیٹروجینٹی ہونی چاہیے۔ یہ کچھ ایشوز ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو صرف ویب سائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موبائل اپلیکیشن کی فارم میں نہیں چل رہے، تو یہ ہیٹروجینٹی کی بات ہے۔ موبائل کچھ سافٹ ویئر آپ دیکھ رہے ہوں گے، زوم فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں آن لائن، جو جس میں اسٹڈی ہم کر سکتے ہیں، زوم ایک ایگزامپل لے لیں، وہ موبائل اپلیکیشن کی فارم میں بھی ہے، کمپیوٹر میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ ملٹیپل ڈیوائسز میں ہم جس طرح کچھ ہوتے ہیں، ٹیبز ہو گئے، پی سیز ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، اور اس طرح کی یہ ہیٹروجینٹی ہوتی ہے کہ ہر ڈیوائس میں چل جائیں وہ سافٹ ویئر، ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہر ڈیوائس میں نہیں چلتے کیونکہ ان کے آپریٹنگ سسٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بزنس اینڈ سوشل چینج، اب بزنس اور سوسائٹی ہے وہ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہی ہے۔ ایک دم سے اگر ٹرینڈ چینج ہو جائے تو سافٹ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر تو پرانے ٹرینڈ کے مطابق بنا ہوتا ہے، تو پھر نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان کو وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو پھر سافٹ ویئر وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے، سافٹ ویئر کی وہ ویلیو نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس طرح کرنا سافٹ ویئر بنانا ہے کہ جب کوئی چینجنگ کرنی پڑے، بزنس میں کوئی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، کچھ سوسائٹی سوشل چیز چینج ہو گئی ہے، تو ہم اس کے مطابق سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹک ٹاک بہت کم ہو گئی تھی، اسنیک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بہت زیادہ چلی ہے، کیوں؟ وہ ارننگ کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے اسٹارٹ کر دی یوز کرنی، تو پھر لائکی بھی ہو گیا، اس طرح کے کچھ ایپس تھے، انہوں نے بھی پھر یہ ارننگ والا جو سسٹم تھا اسٹارٹ کر دیا، تو یہ ریپڈلی چینجنگ کی بات ہو رہی ہے اس طرح کی۔ سیکیورٹی اینڈ ٹرسٹ، یعنی سیکیور ہونا چاہیے ہمارا سافٹ ویئر، یہ نہیں کہ ہمارا ڈاٹا لیک ہو جانا چاہیے، جیسے ہم واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں تو ہمارا ڈاٹا وہ لیک نہیں کر رہے، اگر ان کے پاس ہوتا ہے بٹ وہ لیک نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ سیکیور ہے اور ٹرسٹ ہے، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہم اسی میں تھرو واٹس ایپ ہم وائسز بھیج رہے ہیں، ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں، ہر قسم کے میسیجز بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہماری سیکیورٹی اینڈ ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سم ٹائمز جو ہیکنگ ہو جاتی ہے وہ سیکیور نہیں رہ پاتے، تو یہ اس چیز کا ہم نے خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد کامن ایشوز، اور موسٹلی جو ہے جو فائنل سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے کسٹمر کی نیڈ فل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آگے اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی، ہم دیکھیں گے کورس میں۔ ہارڈ ٹو ایکسٹینڈ اینڈ امپروو، تو اس کو امپروو کرنا اور ایکسٹینڈ یعنی اس میں اور چینجنگز کرنا، اپڈیٹ وغیرہ کرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا،
بیڈ ڈاکومنٹیشن بھی اکثر اچھی نہیں بنتی. ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں یوزرز کس طرح یوز کریں گے, ایڈمنس کس طرح یوز کریں گے, مختلف یوزرز کو اور ان کے رولز کو ڈیفائن کرتے ہیں. جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں نا, کوئی نیا موبائل لے لیں تو اس میں ڈاکومنٹ ہمیں ساتھ ملتا ہے کہ وہ کس طرح ہم نے وہ ڈیوائس یوز کرنی ہے, مینول, کہ وہ اسی طرح کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. لیکن یہ سافٹ ویئرس کی ڈاکومنٹیشن کی کوالٹی جو ہے نا, یہ بھی کامن ایشو ہے کہ اچھی نہیں ہے. بیڈ کوالٹی, سافٹ ویئر میں بار بار فریکوینٹ ایررز بھی آ رہے ہوتے ہیں, ہارڈ ٹو یوز, اکثر کمپیوٹر میں بھی ایررز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, دیٹس وائی یہ بیڈ کوالٹی ہے, بھی ایک کامن ایشو ہے. مور ٹائم اینڈ کاسٹ دین ایکسپیکٹڈ, اور جو ہم نے ایوریج کاسٹ اور ٹائم کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر کے لیے, اس سے زیادہ لگتا ہے ہمیشہ نارملی, کیونکہ پتہ نہیں چلتا, بعد بار میں ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی جاتی ہیں اور فلیکسیبلٹی آتی رہتی ہے. دیٹس وائی چینجنگ. اب سافٹ ویئر فار ایگزامپل ایک ہمیں کسٹمر کمپنی نے کہہ دیا, بعد میں اور چینجنگ اس میں کہہ دے, اس میں اور وہ فنکشنلٹیز ایڈ کروائے, وہ کہے کہ یہ سافٹ ویئر میں اور فنکشنلٹیز کرو, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس میں تو پھر ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور فنکشنلٹیز ایڈ ہو گئی ہیں, پھر کاسٹ بھی جو انہوں نے ایکسپیکٹ کی ہے, جو کیلکولیٹ کی ہوئی تھی, وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ بھی ایک کامن ایشو ہے. جیسے اب ادھر ایگزامپل ہے, ہم جو ہے وہ کسٹمر سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کیا ہے بیسیکلی, کسٹمر جو ہے بیسیکلی کسٹمر کو جو چاہیے وہ نہیں سم ٹائمز بتا پاتا. تو ادھر ہم فرسٹ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں, یہ ادھر وہ کیا ہے, کسٹمر ایکسپلین یہ کر رہا ہے بٹ چاہیے کسٹمر کو یہ, کسٹمر یہ بتا رہا ہے, ہم جو نارملی انالائز کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اس کی بات کو, وہ ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کو ڈیزائن کیا, اس طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے, پھر پروگرامر جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے بنا رہا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے بہت اچھی سی, جس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح وہ ویریشنز آ رہی ہیں سمجھنے میں. ہر بندے کی اپنی تھنکنگ جو ہے, اس سے وہ مین چیز کسٹمر کی جو ہے وہ نہیں گین کر پا رہے کہ جو اسے چاہیے, اور کسٹمر بھی نہیں بتا پا رہا. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے کسٹمر کو یہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح یہ ڈائیگرام بیسیکلی یہی چیز ہمیں بتا رہی ہے. اب ادھر پروجیکٹ کیا ہے, یہ ڈاکومنٹیشن ہے اس کی کہ کیسے ہے. آپریشن انسٹال, اس میں آپریشن انسٹال کیے ہیں, روپ لٹک رہی ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر کا بل جو تھا اتنا وہ یعنی ہوا ہے, چارجز جو ہے کاسٹ ہوتی ہے, لیکن یہ سپورٹڈ کوئی نہیں ہے خاص, بٹ کسٹمر کو ریئلی یہ چیز چاہیے تھی, ہم نے درخت ہی کاٹ دیا. تو یہ ایک ویسے ڈائیگرام سی ہے, ناٹ مچ امپورٹنٹ بٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ ہمیں ہر بندہ جو ہے اپنے خیال اپنے سوچ کے مطابق چیز سمجھ رہے. تو دیٹس وائی یہ ایک کامن ایشو ہے کہ اکثر وہ انالائز پراپرلی نہیں کر پاتے, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن اس طرح ہمیشہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رانگ ہے, کیونکہ نارملی اتنے بیوقوف نہیں ہے, غور کیا جاتا ہے, یہ پورے پروسیسز ہوتے ہیں, پھر جا کے پراپرلی وہ سافٹ ویئر بنتے ہیں. اگر ہم پروسیس پراپر فالو نہ کریں تو پھر یہ ہماری سچویشن ہو سکتی ہے. اب یہ پرابلمز جو ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے, اب ادھر لمیٹیشنز آف نان انجینئرڈ سافٹ ویئر. اب ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تھرو یعنی انجینئرنگ پراپر وہ نہیں اپلائی کی, جو پروسیسز ہے, پروسیجر ہے ایک سافٹ ویئر بنانے کا, وہ نہیں اپلائی کیا, تو ہمارا سافٹ ویئر کیا ہے, ریکوائرمنٹس ہم پراپر دیکھ ہی نہیں سکیں گے, اور سافٹ ویئر ہمارا کسی اور ڈائریکشن میں چلا جائے گا, اور جو اینڈ پہ وہ ریکوائرمنٹس فلفل ہی نہیں کرے گا, جو ہمیں سافٹ ویئر میں چاہیے تھی چیزیں وہ دے گا ہی نہیں. تو یہ ایشو ہے. اب اس کے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. سافٹ ویئر پروڈکشن ہیز اے پور ٹریک ریکارڈ, یہ ریکارڈ کی ایگزامپل ہے. کاسٹ کیا تھی 10 بلین, یہ اسپیس شٹل سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے, ایک ایگزامپل ہے. 10 بلین ملین آف ڈالرز مور دین پلانڈ, انہوں نے پلان کی تھی 10 بلین لگیں گے, کیلکولیٹ کیا تھا, بٹ ملینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, مور دین پلانڈ, یعنی پلان سے زیادہ لگے تھے. 3 years ٹائم انہوں نے کیا تھا, بٹ زیادہ لگا تھا. کوالٹی, فرسٹ لانچ آن کولمبیا واز کینسلڈ. اب اس میں کینسل بھی ہوا تھا کہ ایشوز ہو جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. سینکرونائزیشن پرابلم ود دا شٹل 5 آن بورڈ کمپیوٹرز, تو یہ ادھر سینکرونائزیشن کا پرابلم آ گیا تھا, تو یہ ایشوز آ گئے تھے. دیٹس وائی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے انسرٹینٹی آ جائے تو ہم پروجیکٹ یا فلاپ ہو جائے, کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے. ایرر واز ٹریسڈ بیک ٹو چینج میڈ 2 years earlier when a programmer changed a delay factor in an interrupt handler from 50 to 80 milliseconds. پھر وہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا 50 to 80 milliseconds کا, اس کو وہ پھر پروگرامرز نے جو ہے وہ سیٹ کیا,
or likelihood of the error was small enough that the error caused no harm during thousands of hours of testing. تو ایررز اس طرح کے تھے، انہوں نے اتنا نقصان نہیں کیا، تھاؤزنڈز آف آورز اللہ کے لگے تھے ٹیسٹنگ کے. پھر جو تھا سبسٹینشیل ایررز اسٹل ایگزسٹ، پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایررز تھے، بند تو گیا ہے اب پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے. کیونکہ نو باڈی از پرفیکٹ، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. تو آگے ایسٹرونٹس وار سپلائڈ ود دا بک آف نون سافٹ ویئر پرابلمس پروگرام نوٹس اینڈ ویورس. یہ انہیں بک پرووائڈ کی ہے، ساری ایک ہسٹری ہے جو سافٹ ویئر پروڈکشن کا پورا ٹریک ریکارڈ بتا رہی ہے. اسی طرح یہ ہم ونڈوز دیکھ لیتے ہیں. ونڈوز میں آج بھی کوئی نہ کوئی ایررز ہیں. ایررز ہر ونڈو میں ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کوئی نہ کوئی ریموو بھی ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پھر بھی ایررز بچے رہتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو پروگرامنگ صرف انف نہیں ہے، تو ہمیں ایک پراپر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تھرو، یعنی انجینئرنگ ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کا طریقہ، اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. تو اٹ از ناٹ انف ٹو ڈو یور بیسٹ، یو مسٹ نو واٹ ٹو ڈو اینڈ دین ڈو یور بیسٹ. یہ نہیں کہ آپ نے صرف بہتر کرنا ہے، بہترین کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر آپ نے اچھا کرنا ہے جب ہم اسے پہچانیں گے، جب پہلے ہم گول سیٹ کریں گے، ریکوائرمنٹس جانیں گے کہ ریکوائرمنٹ ہے کیا ہماری، بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم نے بنانا کیا ہے. اینڈ سینس اے کلیور پرسن سالوز اے پرابلم، اے وائز پرسن اوائڈز اٹ. اور پھر سمپل بات ہے البرٹ آئنسٹائن کی کہ ایک عقل مند آدمی جو ہے مسئلہ حل کرتا ہے، اور وائز جو سیدھا سادہ آدمی ہے جو کم عقل ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اسے جان چھڑاتا ہے، بس پیچھا چھڑاتا ہے. بس ٹھیک ہے، آج تک ہماری اتنی ویڈیو تھی. انشاءاللہ یہ لیکچر 2 اینڈ ہو گیا. اور ایک اور چیز، ہم جو بک فالو کریں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو اس بک کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. PDF فارم میں بک ہے سومرویل کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، تو اس سے آپ کو کافی آئی تھنک ہیلپ مل جائے گی. اینی ویز تھینک یو، اللہ حافظ. اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، شیئر بھی کیجیے اینڈ لائک کیجیے. اسی طرح کے ہم اور بھی کورسز جو ہیں وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے.